عمران خان نے جو خط لکھا تھا اس کا چرچا اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہے، اور اس خط کا جواب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے یہ انکشاف کیا ہے کہ آصف علی زرداری جو ہیں ان سے جو آج کل دستخط کروائے جا رہے ہیں وہ زبردستی کروائے جا رہے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ بلاول بھٹو جو ہیں ان کی بھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ایک بہت ہی اہم شخص کے ساتھ کچھ مسائل چل رہے ہیں، وہ کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں جناب پنجاب کی فارم 47 پہ آئی ہوئی، ان کا پہلا وار جو پیکا قانون کے تحت انہوں نے کیا ہے اس میں ایک صحافی جو ہے اس کو اٹھا لیا گیا ہے، اس کو غائب کر لیا گیا ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم آپ کو یہ جو خط لکھنے کا معاملہ ہے اس کے اوپر بتاتے ہیں کہ یہ خط لکھنے کا معاملہ ایک اسلامی تاریخ کے اندر بھی اس کو آپ کو ملتا ہے کہ یہ ایک اسلامی طریقہ کار تھا۔ بادشاہ جو تھے وہ ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے، پہلے سمجھایا کرتے تھے۔ سب سے بڑا جو ہم واقعہ آپ کو بتا سکتے ہیں وہ اس دنیا میں سب سے بڑی قربانی دینے والے امام حسین کا واقعہ ہے۔ انہوں نے بھی ایک خط یزید کو لکھا تھا اور اس کے اندر انہوں نے اس کو سمجھایا تھا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ عوام الناس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تم اپنی ڈومین میں رہو۔ لیکن ہوا پھر وہی جو یزید نے کرنا تھا۔ لیکن آج یزید کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، لیکن امام حسین کو ہم نماز کے اندر جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں وہاں پہ بھی ان کے لیے رحمتیں اور برکتیں جو ہیں ہم مانگتے ہیں۔ تو یہ تو بڑے لوگ تھے، یہ تو بڑے ایسے لوگ تھے، ان کی مثال ہم کسی اور سے نہیں دے سکتے۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے دنیا میں چلتا رہا۔ پھر پاکستان کے اندر ہی جب پاکستان ایک تھا اس وقت مجیب الرحمان نے بھی جب 160 سیٹیں جیت لی تھیں اور ذوالفقار علی بھٹو صرف جو ہے وہ 80 سیٹیں جیت چکا تھا، اس وقت بھی ایک خط لکھا گیا، اس کے اندر بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھایا گیا، لیکن انہوں نے منہ زور گھوڑے کی طرح اس بات کو نہیں مانا اور وہی کیا جو آج کیا ہے۔ بلکہ آج تو بہت ہی برا ہوا ہے کہ اس وقت 80 سیٹوں والوں کو جو ہے وہ حکومت دے دی گئی اور 160 سیٹوں والوں کو جو ہے وہ نگلیکٹ کیا گیا، تو پھر پاکستان دو لخت ہو گیا۔ آج تو جناب 17 سیٹیں جو ہیں ان کو حکومت دے دی گئی ہے، جن کو عمران خان اردلی کہہ کے بلاتے ہیں۔ اب عمران خان نے بھی جب یہ خط لکھا تو پہلے تو نون لیگ نے جناب مٹھائیاں کھائیں، ڈھول تاشے کیے کہ عمران خان جو ہے وہ کمپرومائز ہو گیا، عمران خان ڈر گیا، عمران خان نے ڈیل مانگ لی۔ اور اس خط کے جب 6 نکات سامنے آئے تو اس کے اندر عمران خان کے اپنے لیے کچھ نہیں تھا۔ عمران خان نے ایک حجت پوری کی اور اس خط کو لکھ کے وہ فالٹ لائن بتائیں، وہ معاملات بتائے جو خدا نخواستہ آنے والے وقت میں ہمارے ملک میں ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو جس ڈگر پہ جس ٹرین پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اسی طرف جا رہی ہے۔ جو اس وقت یزید نے کیا تھا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو اس کے بعد دنیا میں ہوتا رہا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کیسے بنا، اور آج عمران خان اسی چیز کی تنبیہ کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا جواب یہ آیا ہے ذرائع کے مطابق کہ ہمیں کسی مجرم کا خط نہیں ملا اور ہم ایسے کسی خط کو کچھ نہیں مانتے۔ سرکار آپ مانیں یا نہ مانیں، پہلی بات تو یہ ہے یہ خط اوپن خط تھا۔ اوپن خط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے اور دنیا میں رہنے والے جو پاکستان سے جن کا لنک ہے یا پاکستان کی سیاست کو جو سمجھتے ہیں ان کو باور کرایا جائے کہ عمران خان نے ایک کوشش کی، عمران خان نے ایک حجت پوری کی، عمران خان نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور بتایا کہ کیوں آپ ناکام ہو رہے ہیں اس وقت جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس کے اندر، کیوں آپ عوام کے اندر جو آپ کی محبت اور ایک عشق ہوتا تھا وہ کیوں زمین بوس ہوتا جا رہا ہے۔ اور لیکن عمران خان کا جگرا دیکھیں، عمران خان کی بات دیکھیں کہ یہ فوج بھی میری، یہ ملک بھی میرا۔ اس لیے کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ جو لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، ابھی چند روز پہلے 16 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، تو عمران خان کو ان کے اہل خانہ کا بھی درد ہے، عمران خان کو یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے شہادتیں کیوں دی ہیں، لیکن چند لوگ جو ہیں وہ شاید اس بات کو نہیں سمجھ رہے اور عمران خان کے اس خط کو ایک مذاق سمجھ کر اور ایک ٹھٹھا اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ نہ کرے جن فالٹ لائن کا عمران خان ذکر کر رہے ہیں وہ کل ڈیولپ ہوتی ہیں، لیکن ہونی کو جو ہے وہ کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ہم اگر اپنا راستہ تبدیل نہیں کریں گے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اسی جو ایک خوفناک منزل جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس طرف جا رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی اس وقت جو
مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کا ایک بیان چل رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے فرمایا کہ آصف علی زرداری سے زبردستی سائن کروائے جا رہے ہیں. شاید یہ پیکا قانون کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے یا جس بارے میں بھی. اب آصف علی زرداری سے زبردستی چیز آپ کیا کروائیں گے؟ بہرحال ایک بات تو ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ اپنا گیلانی صاحب جو ہیں، انہوں نے جو چیئرمین سینٹ ہیں، انہوں نے ایک آرڈر کیا اور ان کے آرڈر کے اوپر ان کو کیسے جوتے پڑے کہ وہ ایک یعنی کہ 18ویں اسکیل یا 19ویں اسکیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس نے اٹھا کے وہ ان کا آرڈر باہر پھینکا. انہوں نے کہا جاج چودھری کو ہم کوئی ان کے اسٹینڈنگ آرڈر جو ہے وہ جاری نہیں کر رہے. تو اوقات تو بتا دی گئی تھی آصف علی زرداری کی بھی اور گیلانی صاحب کی بھی کہ آپ لوگوں کی کیا اوقات ہے. تو لیکن بات یہاں پر یہ کچھ نہ کچھ ایسی ضرور ہے کہ آصف علی زرداری کے بارے میں مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ خوش نہیں ہیں کہ ان کو جو ڈیل دی گئی تھی، ان کو جو ملنا تھا، جو بندر بانٹ تھی، اس میں اس طرح نہیں ہو رہا. اور دوسرا سندھ کے اندر سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں یعنی جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے اس میں سے بھی حصہ مانگا جا رہا ہے، جو کہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے غالباً پیپلز پارٹی کے لیے. دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو کی بھی ایک بہت بڑی شخصیت کے ساتھ پرسنالٹی کلیش ہیں اور بلاول بھٹو اور ان کے درمیان کوئی مبینہ طور پر ایسے ہارڈ جملے جو ہیں وہ بھی کہے گئے ہیں. بلاول بھٹو اپنے آپ کو جانشین سمجھتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کا، اور دوسرے جو ہیں وہ اپنی طاقت کے نشے میں ہیں. بہرحال یہ باتیں جو ہیں اس وقت چل رہی ہیں مارکیٹ کے اندر. اچھا، اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی دن آپ بات کرتے ہیں اور آپ مثلا مسلم لیگ کا رونا دھونا تو کر دیتے ہیں، جیسے ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ مریم صاحبہ کی شان میں گستاخی ہوئی اور ایک صحافی اٹھا لیا گیا. لیکن نواز شریف کی ہم بات ہی نہیں کرتے. لیکن نواز شریف کو کسی کو میں سن رہا تھا، بڑا زبردست جملہ انہوں نے کہا کہ 1-2 دن پہلے نواز شریف کو دھوپ لگوائی گئی ہے. تو وہ کیا تھا کہ نواز شریف نے ایک میٹنگ کی، مریم صاحبہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم یہ کام کرتے تھے. ہماری جو والدہ تھیں، وہ ہر گھر میں یہ ہوتا ہے، وہ ہمیں کہتی تھی جاؤ چھت پہ جا کے یہ گدے اور یہ رضائیاں ڈال کے آ جاؤ. تو ہم کہتے تھے کہ چھت پہ کیوں ڈالنے ہیں، کیونکہ ہم بچے ہوتے تھے. تو وہ کہتے ہیں آگے سردیاں آ رہی ہیں، ان کو دھوپ لگوانی ہے. تو میاں صاحب کو بھی ایسے لگتا ہے تھوڑی بہت دھوپ جو ہے نا وہ لگوائی جاتی ہے، دھکا سٹارٹ کیا جاتا ہے. لیکن میاں صاحب کی کہانی جو ہے وہ ختم شد ہو چکی ہے. سیاست کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو اب ان کے اوپر اسی لیے میرے خیال زیادہ بحث نہیں ہوتی. عمران خان جو میڈیا ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کو تاکید ہے کہ آپ نے عمران خان کی تصویر نہیں چلانی، یہ نہیں کرنا. سارا دن اس میڈیا کے اوپر صرف عمران خان ڈسکس ہوتا ہے، چاہے ان کے خط کے حوالے سے ہو، ان کے کیسز کے حوالے سے ہو. تو یہ تو اس وقت جسے کہتے ہیں نا بے بسی ہے اس سسٹم کی کہ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی عمران خان کو مائنس نہیں کر پا رہے. اب بات کر لیتے ہیں جی مریم نواز شریف صاحبہ نے جو پیکا قانون بنا تھا اس میں ایک شخص زعیم غالباً if I'm not wrong کوئی جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ان کی کرپشن کے اوپر کچھ ریمارکس دیے تھے، کچھ چیزیں کہی تھیں کہ بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے یا کیا تھا. ان کو اٹھا لیا گیا ہے، ان کو غائب کر لیا گیا ہے. عالیہ حمزہ نے بھی ان کے اوپر آج بات کی ہے. تو اس طرح جو ہے وہ پیکا قانون جو ہے اس سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. اور ایک چھوٹی سی بات اور میں یہاں پہ کروں گا، شاید ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے. آپ نے دیکھا یہ انکروچمنٹ کا بڑا زبردست اس وقت ایک آپریشن چل رہا ہے اور فوٹو شوٹ ہو رہا ہے اور مریم صاحب کی جے کار ہو رہی ہے کہ دیکھیں کس طرح مساوی طریقے سے انکروچمنٹ ہٹائی جا رہی ہیں. ہر چیز جو ہے وہ کسی کا لحاظ نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس لحاظ سے جو مریم نواز شریف جو کام کر رہی ہیں وہ کام غلط نہیں ہے، لیکن بات ہوتی ہے نیت کی، بات ہوتی ہے ٹائمنگ کی. اب یہاں پر جو ہے میں نے بتایا کہ پاپولر آدمی، اب عمران خان جس کے بہت زیادہ ووٹ ہیں، اگر عمران خان یہ کام کرتے تو عمران خان کے 2-3 لاکھ ووٹ کم ہو سکتے تھے اس وجہ سے کہ انہوں نے ان لوگوں کو، غریب لوگوں کو وہاں سے اٹھا دیا. لیکن مریم یا پھر وہ کر سکتا ہے کہ جس کی بالکل پاپولیرٹی نہ ہو، جو کہ مریم نواز شریف اور نون لیگ کی اس وقت ہے، کیونکہ انہوں نے کھونا کچھ نہیں ہے. ان کو پتہ لگ گیا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، ہم 17 سیٹوں سے اگر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں تو ہمیں پھر اس عوام کا اس لیے کیا فکر ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام سے بدلہ بھی تو لینا ہے بھئی. وہ لاہور جو ان کا تھا، جتھے شیر ایک باری پھر یہ ان کا تھا، تو وہاں پر ہوا کیا؟ وہاں پر آلموسٹ ساری سیٹیں یہ ہار گئے. ایون مریم صاحبہ خود جو ہیں وہ مہر شرافت سے ہار گئیں. تو اب ان سے سب سے بدلہ بھی لینا ہے، اپنا غصہ بھی نکالنا ہے اور ساتھ اپنی واہ واہ بھی کروانی ہے کہ میں بڑی اصول پرست ہوں اور میں یہ سارے کام کر رہی ہوں. کیونکہ یہ ساری چیز جو ہے اس کے پیچھے
نیت کا بڑا جو ہے وہ کردار ہے۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے، جو ٹائمنگ ہے، آپ ٹائمنگ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر غریب جو ہے وہ غریب تر ہو رہا ہے، 40% جو ہے وہ لوگ جو ہیں سطح غربت سے نیچے ہیں، اور اس وقت ان کی یہ انکروچمنٹ گرائی جا رہی ہیں جب وہ آلریڈی پریشان ہیں۔ اب اگلا سوال جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ پہلے بی بی سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی یہ انکروچمنٹ بنی کب تھی اور کیسے بنی تھی، پہلے بنانے کیوں دی گئی؟ تو جب آپ جائیں گے پیچھے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ان کے چچا حضور اور ان کے ابا حضور کے دور میں بنی تھی، کیونکہ اس وقت ووٹ چاہیے تھا۔ اس وقت اتنے پاپولر نہیں تھے جتنا عمران خان آج پاپولر ہے، تو اس وقت عوام کی ضرورت تھی۔ آج عوام کے ساتھ چھتر و چھتری ہے، آج عوام کی ان کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عوام نے ان کو ٹھکرا دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔